الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یقیناً دنیا کی اسکولوں کا مزاج یہی ہے کہ سبق یاد کر لیتا ہے اس کو چھٹی دے دی جاتی، لیکن مکتب عشق میں جو جتنا پنکچوئل ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ منظور نظر ہوتا ہے، اسے چھٹی نہیں ہے۔ آج میں نے حمد و صلوات کے بعد ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کی کہ کچھ اہل علم سوچتے ہوں گے کہ یہ مدرسہ بزم برکات طیبہ دیوان شاہ درگاہ حافظ نگر، اس مدرسے کے بچوں کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں تقسیم انعامات کی بزم سجائی ہے۔ تو کہاں تو مدرسہ بزم برکات طیبہ اس کے تقسیم انعامات کا جلسہ، اور کہاں آیت کریمہ یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ لیکن میرے دوستوں، یہ میرے بزرگوں کا فیض، میرے سرکار آقا حضرت کا، میرے پیر و مرشد آقا نعمت حضور حافظ ملت کا، اسی فیضان کے تحت یہ فقیر عزیزی بولتا ہے، ورنہ من آنم کے من دان۔ آج کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ تقسیم انعام کیا؟ ارے بچوں نے پڑھا محنت کی، اس میں انعام دینے کی کیا ضرورت؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سبق قرآن سے ملا، ہمیں یہ سبق حدیث سے ملا۔ اللہ رب العزت نے یوں تو بہت بندوں کو پیدا کیا، سارے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس وقت کے بندوں میں کسی کو اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمانا چاہا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنانا چاہا، اپنی بارگاہ کا مقرب بنانا چاہا، تو اللہ رب العزت نے یوں ہی نہیں بنا دیا، پہلے امتحان قائم کیا، اور اس امتحان میں کوئی چاند تارے توڑنے کا حکم نہ دیا، پہاڑ کھودنے کا حکم نہ دیا، دودھ کی نہر جاری کرنے کا حکم نہ دیا، بلکہ اللہ نے امتحان لیا کہ کون کتنا بڑا عالم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب علم کا امتحان لیا، واقعہ مختصر یہ کہ اس وقت ساری مخلوقات نے سوائے حضرت آدم اپنی کم علمی کا اعتراف کیا، اور فرشتوں نے باوجود وسیع ترین علوم کے، اللہ نے جو علوم فرشتوں کو دیے کون اس کا اندازہ لگا سکتا، لیکن اس کے باوجود فرشتوں نے کہا سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا، پاکی اللہ تیرے لیے، تو نے تو ہمیں جتنا علم دیا اتنا ہی ہے،
باقی سب تو تیرے ہی قبضے قدرت میں۔ اور جب ان فرشتوں نے اللہ کے سوال پر کہ یہ کائنات میں میری پیدا کردہ چیزیں ہیں، میں نے شروع سے لے کے آخر تک جتنی چیزیں پیدا کی انہیں کیا کہا جاتا ہے، کس زبان میں کہا جاتا ہے، اور ایک ہی چیز کو کس کس زبان میں کیا کیا کہا جائے گا، صرف تخلیق کردہ چیزوں کے نام رب نے پوچھا، صرف نام، ان کی حقیقت و تفصیل نہیں۔ تو فرشتوں نے اعتراف عجز کیا، عاجزی سے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب بتانا شروع کیا تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو ہم نے ساری چیزوں کے نام سکھایا، ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ دینے والا اللہ، پانے والا رسول اللہ، اور ان کا ایک معجزہ یہ کہ پل بھر میں ازل سے لے کے ابد تک جتنی چیزیں تھیں سب کے نام بتا دیے، پل بھر۔ یہ ان کا معجزہ اللہ کی عطا، اور یہ کہ کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، دنیا میں کتنی زبانیں بولی جانے والی ہیں، کس زبان میں اس چیز کو کیا کیا کہا جاتا ہے، ساری تفصیلات نام کے تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے علمی امتحان میں کامیابی کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو اللہ نے اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر اپنا نائب بنانے والا۔ اور حضرت آدم کے صدقے میں بنی آدم اللہ نے یہ مقام بخشا کہ اعلان خداوندی ہوا لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر کرامت کا تاج رکھا۔ تو یہ جو کرامت کا تاج رکھا گیا، یہ جو عظمت و شرافت عطا کی گئی، یہ کس بنیاد پر تھی؟ یہ بنیاد تھی علم کے حصول میں کامیابی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انعام اور دیا، وہ انعام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ انعام تھا۔ پتہ چلا علم کی کامیابی پر انعام دینا یہ سنت رب العالمین۔ ایک طرف تو یہ بات معلوم ہوئی، دوسری طرف نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی ثابت ہے کہ اچھے کاموں میں کامیابی پر انعام دیا جائے۔ واقعات بہت ہیں، میں صرف ایک بات عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرات صحابہ مجاہدانہ جفاکشی پیدا کرنے کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ دوڑ کے مقابلے منعقد کرتے ہیں۔ جو کم عمر کے بچے ہوتے ان کے لیے چھوٹی گھوڑ دوڑ، کبھی مدینے میں حاضری ہو تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ جو چھوٹی گھوڑ دوڑ ہوتی تھی وہ مسجد سبق سے مسجد بنی بیاضہ تک ہوئی۔ اب آج نہ مسجد سبق باقی ہے نہ مسجد بنی بیاضہ، لیکن الحمدللہ اس فقیر کو اس کا لوکیشن پتا ہے۔ تو مسجد بنی بیاضہ سے لے کر مسجد سبق تک یہ چھوٹے بچوں کی گھوڑ دوڑ ہوتی تاکہ بچوں میں گھڑ سواری، سپاہ گری اور مجاہدانہ کشاکش سے گزرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اسلام کی خدمت اس طور پر بھی کی جائے کیونکہ آقا کریم نے
سبق یہی دیا کہ صرف نماز روزے سے دین کی حفاظت نہیں ہونے والی، اس سبق کو ثابت کیا ہے شہزادہ رسول صرف پیغمبر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جسے اقبال نے کہا کہ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی، یعنی سجدہ بھی ضروری ہے اور جہاد بھی ضروری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بڑی عمر کے لوگوں کے درمیان بھی گھڑ دوڑ کراتے تو وہ گھڑ دوڑ مسجد بنی بیاضا سے غابہ کے جنگل تک ہوتی، غابہ کے جنگل کبھی جانا تو ڈھونڈ لینا کہاں ہے مدینے میں، اور نہیں تو مجھے ساتھ لے چلو میں بتا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ تو ازراہ تفنن تباہ میں نے کہہ دیا، ورنہ وہاں تو وہی جاتا ہے جسے آقا بلاتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے نبی کی صدقے ہم سب کو کامیاب حاضری، مقبول حاضری بارگاہ رسالت کی نصیب فرمائے۔ بلکہ غابہ کے جنگل سے گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، یعنی یہ مسجد بنی بیاضا سے غابہ تک جاتے یا مسجد سبق سے غابہ تک جاتے، وہاں سے واپس آتے، اور جب یہ مقابلے منعقد ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب ہونے والوں کو انعام عطا فرماتے، اور انعام کیا دیتے؟ تو تاریخ اس بات کی گواہ، سیرت کی کتابیں گواہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعام میں تیر عطا فرماتے، تیر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جہاد زندگانی میں آرام پسندی یہ پسندیدہ نہیں، بلکہ جہد مسلسل، محنت، تگ و دو، کوشش، نفس کشی یہ بہت ضروری، اور تیر و تلوار، خنجر و ہتھیار سے کھیلنا کھلانا یہ قوم مسلم کا شعار ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بچوں کو ذرا سی کوئی چاقو چھو لے، بلیڈ اٹھا لے، ذرا سی کوئی شیشہ اٹھا لے اور اس کے پیچھے کو زخمی ہو جائے گا، قحط کر جائے گا، ارے میاں یہ کٹے پھٹے گا نہیں تو اس کا دل مضبوط کیسے ہوگا؟ یاد رکھو یہ زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ندوری ہے نداری۔ اور اس پر میرے استاد نے ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ آگ کی گرمی سے بن جاتا ہے سونا سونا، آگ کی گرمی سے بن جاتا ہے سونا سونا، ورنہ زمین سے جب سونا نکلتا ہے استعمال کے لائق تھوڑے ہوتا، پہلے اسے بھٹی میں کپالی میں پکایا جاتا، بھٹی سے گزارا جاتا، اور جب وہ پگھلتا ہے اس کو صاف ستھرا نکالا جاتا ہے کٹھالی سے۔ تو میرے استاد کہتے تھے کہ آگ کی گرمی سے بن جاتا ہے سونا سونا، نسل آدم کو بھی بھٹی سے گزارا جائے، ان بچوں کو بھٹی سے گزارنا ہے، آرام پسندی سے تنخواہ کے ریشم کے گدوں پر اگر ان کو سلا کے ہتھیلی کا چھالا بنا کے ہم رکھیں گے تو یہ بچے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان بچوں کو محنت، مشقت، جفا کشی سکھانی ہوگی، اور اسی کے لیے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا گیا، اور الحمدللہ یہاں کے ذمہ داران، اساتذہ اور بچوں کے والدین وغیرہ اپنے بچوں کے آرام کو تج کر یہاں بھیجتے ہیں، جس طرح بن پڑتا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں، کوشش ہماری، کامیابی اللہ کی عطا۔ اب اس میں یہ کیا گیا کہ بھئی امتحان لیا جائے، جو کامیاب ہو جائے کسی خاص فیلڈ میں تو انعام دیا جائے، تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت، سنت الہیہ بھی ہوئی اور سنت رسول پاک صاحب دولت۔ اس لیے اگر کوئی اعتراض کرے کرنے دو،
ہمارا حال تو یہ، ہمارا خیال تو یہ ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم نافع عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی علم نافع عطا فرمائے، عمل مقبول کی سعادت بخشے، ان بچوں کی زندگی کامیاب گزرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی اجر جزیل عطا فرمائے، اور جن ذمہ داروں نے دانے درہمے قدمے سخنے محنت کر کے اپنے رزق حلال سے اس کو چلانے کی کوشش کی کر رہے ہیں، اللہ انہیں اور توفیق دے اور ان کے رزق میں، علم میں، عمل میں، سکون میں برکتیں، نعمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ ان کا مقدر برا ہے تو اللہ بھلا کرے۔ یہ ہوا آج کی گفتگو کا ایک روح۔ ہمارے اناؤنسر صاحب نے کہا کہ مفصل، مدلل اور مختصر بیان ہے، تو میں حیران ہوں کہ میں مفصل بیان کروں، مدلل بیان کروں، اسے مختصر کیسے کروں، لیکن میں انشاءاللہ مختصر ہی کروں گا۔ ایک دوسری بات یہ کہ جو آج کے جلسے کے تعلق سے تھی وہ تو ہوگی۔ اب آؤ، آج تقریباً 35-38 سال کے بعد حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ اشرفی مدظر عالی نے بہت پرانی ایک بات یاد دلا۔ اس سے انداز لگ گیا ہوگا کہ میں بھی اب بوڑھا چاول ہو گیا، اب یہ بوڑھا چاول کب تک چلے گا، لیکن 35-38 سال پہلے کی وہ بات انہوں نے بتائی، سارا منظر فقیر کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ وہ زمانہ ریکارڈنگ کا تھا نہیں، لیکن آج یہاں خاص طور سے علماء کرام اہل علم بیٹھے ہیں، تو وہ ایک پیاری بات ہے، اسے میں دہرا دوں تاکہ آپ اس کے گواہ ہو جائیں۔ میرے دوستو، درود پاک سنیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت پرانی بات ہے کہ اسی درگاہوں کے علاقے میں محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظر عالی کو استقبالیہ کیا گیا۔ اسی سلسلے میں وہ جلسہ تھا، اور جہاں تک حضرت علامہ مفتی غلام مجتبیٰ اشرفی صاحب علیہ رحمت و رضوان کی بات ہے، وہ ایک بڑی طویل داستان ہے جو ذہن ان کے حافظے میں بڑی محفوظ ہے کہ حضرت اس میں بہت کرم فرماتے ہیں۔ کبھی اکیلے میں ملنا تو ہم بتائیں گے کہ کیا کیا کرم فرماتے۔ یہ حضرت مفتی غلام مجتبیٰ اشرفی صاحب کو عام عالم نہ سمجھیں، یہ ہمارے تاج شریعہ کے بھی بچپن کے استاد ہیں، اور اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم، بلکہ بہت نوازتے تھے، نوازش ان کی کہ مجھے کھڑا کر دیا کہ کچھ کہیے، تو میں نے عنوان بنایا فقیہ اور فقہ۔ چند کتاب پڑھ کے مسئلے بیان کرنا الگ، ابھی حضرت فرما رہے تھے خطابت ایک الگ فن، درس و تدریس ایک الگ فن، لیکن میاں محدث ہونا بھی اپنی جگہ بہت بڑا مقام، مفسر ہونا بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل، لیکن فقیہ ہونا وہ ان سب پر حاوی۔ محدث علم حدیث کے اوپر گہری نگاہ ہوتا، مفسر علم تفسیر پر تفصیلی نگاہ رکھتا، لیکن فقیہ وہ ہے کہ جب تک وہ محدث بھی نہ ہو، مفسر بھی نہ ہو، فقیہ بھی نہ ہو، علم نحو اور دیگر عربی دانی کے علوم پر، زبان دانی پر اس کو عبور نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ حالات زمانہ سے واقف نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ اتنی عقل ہو کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے اس کے سوال میں ریم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے،
اتنی تفصیل پر جب وہ حاوی ہوتا ہے تب وہ فقیہ اور مفتی بنتا ہے. اور اسی کے ضمن میں نے حضور مفتی نظام الدین صاحب اللہ مدثر لہ العالی کے تعلق سے جو کچھ بھی کہا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں آج وہ سماپت کریں. میں نے کہا فقیہ جو ہوتا ہے وہ بڑی دور رس اور وسیع نگاہ ہوتا ہے. اور اس پر میں نے یہ واقعہ عرض کیا تھا کہ حضور میرے مرشد اجازت اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ علیہ رحمت و رضوان اور ان کے سارے ساتھی، ان کا دور تعلیم علمی تھا. تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم کے زیر روحانیت یہ لوگ تعلیم و تعلم سے ذوق رکھتے تھے. اس زمانے میں ان کے استاد سے استاذ معظم فقیہ النفس فقیہ اعظم ہند نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق صاحب اللہ جدید. اور مفتی شریف الحق صاحب اللہ جدید اس وقت حضور مفتی اعظم کے دارالافتاء کے چیف مفتی تھے. ایک بار کچھ لوگ ایک فتویٰ لے کے آئے اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک مقرر صاحب نے تقریر کے دوران یہ کہہ دیا کہ نبی جس گناہ کو پسند کر لے وہ گناہ ثواب ہو جاتا ہے. معاذ اللہ سے معاذ. اب دلیل یہ دی کہ دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانوے اقدس پر سر پاک رسول اکرم عصر کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر چھوڑ دی، یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لو کہ گناہ کیا. لیکن اس گناہ کو نبی نے پسند کر لیا تو علی کا یہ گناہ یہ ثواب ہو گیا، نیکی ہو گئی. یہ کہنا چاہتے تھے. بات غلط تھی میری دوست، پہلے واضح کر. نبی جس گناہ کو پسند کر لے وہ ثواب ہو جاتا ہے. یہ ثواب کہا تھا خطیب صاحب. اور یہ سوال جب آیا حضور شارح بخاری نے اس کا جو جواب دیا میرے دوستوں، اور اس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے شعر بھی لکھا تھا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اس پر حضور شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان نے جو جواب دیا میرے دوستوں وہ غور سے سنے. شارح بخاری نے تحقیق فرمایا کہ یہ کہنا ہی گناہ اور غلط ہے کہ نبی اگر گناہ کو پسند کر لے تو وہ ثواب ہو جائے. بہت بڑی خطا ہے، نبی کی شان کے خلاف، شان نبوت کے خلاف ہے. نبی کبھی گناہ کو پسند کر ہی نہیں سکتے. نبی جب گناہ کو پسند نہیں کر سکتے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی اگر گناہ کو پسند کر لے تو وہ ثواب ہو جائے، تو یہ بہت جرأت کی بات ہے، بہت بڑا گناہ یہ کرنا. تو پھر سوال قائم ہوتا ہے کہ مولا علی نے نماز چھوڑی، گناہ کو کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانپ سے ڈسوایا. صدیق بن کے غار میں جا ان پہ دے چکے، صدیق بن کی غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرض کی ہے. صدیق اکبر نے سانپ کو ڈسوا دیا، جان دی کہ اپنی جان بچانا فرض نہیں ہے. مولا علی کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی، اس وقت مولا علی نے نماز کیوں نہیں ادا کی؟ اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کو نبی نے پسند کر لیا، معاف اللہ. حضور شارح بخاری نے جواب دیا کہ بات حقیقت میں یہ ہے کہ نبی نے گناہ کو نہیں پسند کیا. بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذات اقدس پر سر پاک پیغمبر تھا، اس وقت ایک ہی وقت میں دو فرض ان پر عائد ہو گئے تھے. ایک فرض تھا نماز کی ادائیگی، اور ایک فرض تھا بارگاہ رسالت کا ادب. ایک ہی وقت میں دو باتوں پر فرض کی.
نبی کا ادب یہ بھی فرض، واہ واہ نماز کی ادائیگی یہ بھی فرض۔ ایسے ہی صدیق اکبر کے بھی زانو ہی پر سر اقدس رسول پاک، اور ساتھ دس رہا جان بچانا یہ بھی فرض، اور بارگاہ رسالت کا ادب یہ بھی فرض۔ فرمایا جب بیک وقت دو فرائض کسی پر عائد ہو جاتے ہیں تو اب اس وقت شریعت کا قانون یہ ہے جو اہم فرض ہے اس پر عمل کیا جائے۔ میں مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، ہم مسجد میں نماز فجر کے لیے ایسے وقت پہنچے کہ جب جماعت کھڑی ایک دم اخیر وقت ہے، اگر ہم اپنی سنت پڑھیں گے تو فرض کی جماعت نہ ملے گی۔ نماز سنت فجر یہ بھی کتنی اہم عبادت ہے، کتنی ضروری ہے، واجب قریب واجب کے، اور یہ فرض کی جماعت یہ بھی واجب۔ ایسے وقت میں ہم جب پہنچیں تو کیا کریں؟ یہی تو کریں گے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور جب وقت مکروہ ختم ہوگا تو اس سنت کی ادائیگی کر لیں گے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک، اس نے واجب ترک کی، سنت نماز ترک کی، اس نے گناہ کیا؟ نماز کا جو سنت نماز اس نے چھوڑی، کیا ہم فتویٰ دیں گے کہ اس نے گناہ کیا؟ اسے نماز پڑھنا چاہیے تھا؟ نہیں، بلکہ فتویٰ مفتی یہ دے گا اس پر دونوں باتیں بیک وقت واجب ہوئی۔ فرض جماعت سے پڑھنا ہے یہ بھی واجب، اور سنت پڑھنا ہے یہ قریب واجب۔ ایسے وقت میں جب ایک ہی ساتھ دو باتیں اس پر عائد ہو گئی تو ایسے میں جو اہم فرض ہے اس کی طرف وہ رجوع کرے گا، سنت چھوڑ دے گا، جماعت میں شریک ہو جائے گا، اور جماعت میں شریک ہونے کے بعد جب وقت مکروہ ختم ہوگا وہ اس کی قضا کر لے گا۔ تو یہ نہ کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا، کہا جائے گا اس نے اطاعت کی رسول پاک صاحب روضہ، اس نے ایک اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس سے کم اہم ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور کیا۔ گناہ نہیں ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جس وقت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے زانوئے اقدس پر سر پاک پیغمبر تھا، ایسے میں نماز عصر ادا کرنی ان پر فرض تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کریم کی بارگاہ کا ادب بھی فرض تھا۔ اور یہ کچھ سمجھانے کی ابھی تفصیل کی ضرورت نہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ ادب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس کن کر دبی آیت جنید و بایزیدی جا۔ ایسی بارگاہ کا ادب، اب اگر سرکار کو اٹھاتے، بیدار فرماتے، اور میرا وجدان تو یہ کہتا ہے میرے آقا بے خبر نہ تھے، میرے آقا باخبر تھے، میرے آقا کی چشمان نبوت بند تھی، دل پاک باز تو جاگ رہا تھا۔ میرے آقا تو خود فرماتے ہیں انبیاء کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی، اس لیے کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا۔ یہ تو آج دنیا کو بتانا تھا میرا علی عشق رسالت میں کتنی اونچی منزل پہ فائز ہے۔ اس لیے نبی پاک کی چشمان مبارک پر مولا علی اگر اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، تو بارگاہ رسالت کا ادب خطرے میں پڑتا، اور نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، یہ بھی ایک فرض کی ادائیگی سے بچے۔ لیکن اس وقت ایک ہی وقت میں مولا علی پہ دو فرائض آئے، ایک نماز کی ادائیگی، ایک بارگاہ رسالت کا ادب۔ ان کے وجدان نے، ان کے فتوے نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم کی بارگاہ کا ادب یہ بڑا فرض ہے، اہم فرض ہے، اس کی کوئی قضا نہیں، نماز کی ادائیگی کی قضا تو ہم کر دیں، بارگاہ رسالت کے بے ادبی کی قضا نہیں، لیکن ہماری اپنی نماز کی قضا ہو جائے گی۔ حضرت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوی اقدس بسر پاک پیغمبر، انہیں نہیں جگایا، زہریلے جانور نے یا سانپ نے جس نے بھی کاٹا، جان دی، جان نہیں بچائی، جان بچانا بھی فرض، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ بھی فرض، لیکن حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان بچانے سے زیادہ رسول پاک کی نیند کا احترام کیا۔ اب بتا دیا، کیا بتایا کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو زیادہ اہم ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو میرے امام احمد رضا محدث بریلوی کی زبان میں کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکی، اور حفظ جان تو جان فروز و ورد کی ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کرم کہ نبی نے انہیں جان پھیر دی، انہیں نماز پھیر دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعاب دہن سے صدیق اکبر کے زہر کو اتار دیا، اور صدیق علی مرتضیٰ کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، اور ایسا پلٹایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جھاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، کانپ کے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیاری کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا، کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ تو میں کہ وہ بات یاد آ گئی تو میں نے وہ واقعہ ذکر کر دیا۔ مقصد یہ ہے، فقیہ جانتا ہے کہ کیا فتویٰ دینا ہے، ورنہ مفت کے مفتی تو کچھ بھی کہیں، اصل کاری افتاء بہت مشکل ہے۔ اخیر میں ایک بات، میرے امام ہم سب کے محسن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ذکر کر دوں۔ آج علم کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، اللہ رحم کرے، یہ القابات کی دنیا ہے، ایسے جھوٹے القاب کسی کے بھی بارے میں لوگ ذکر کرنے لگتے ہیں جو سراسر جھوٹ ہے۔ ان میں ایک مفتی کا لقب بھی ہے، جس نے اب برکاتی ٹوپی پہن لی، ذرا سی داڑھی، خوب اچھا جبہ قربہ نامہ، تو رستہ چلتے لوگ مفتی صاحب میں۔ مفتی کا درجہ اسلام میں اتنا بڑا کہ امام احمد رضا جیسا مفتی وہ کہتے ہیں ہم مفتی نہیں ہیں، ہم تو ناقل فتویٰ ہیں، مفتی تو ائمہ مجتہدین ہیں، مسند افتاء پر تو ائمہ مجتہدین ماضی کے اکابرین فائز ہیں، ہم تو صرف ان کے باغ سے پھول چن کر، ان کے باغوں سے پھول چن کر امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ہم مفتی نہیں ناقل فتویٰ۔ اب امام احمد رضا جیسا امام اگر یہ کہے اور ہم جیسے چنی چنا یہ چاہیں کہ ہمارے نام کے آگے 3-4 سطر کے القاب نہ لکھو گے تو ہماری بے عزتی ہوگی، تو جو کوئی عزت کے لائق نہ ہو اور وہ عزت چاہے وہ کیا ہے خود سمجھ لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔